خبر دہرادون سے شہر قاضی محمد احمد قاسمی کے انتقال کے بعد آج مفتی حشیم احمد صدیقی کو دہرادون کا نیا شہر قاضی بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں بیتی 22 نومبر کو شہر قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج جمعے کی نماز کے بعد پلٹن بازار کی جامع مسجد کمیٹی نے مولانا مفتی حشیم صدیقی کو شہر قاضی جامع مسجد اور عیدگاہ بندار پل کا امام بنانے کا اعلان کیا اور انہیں پگڑی پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ اس بات کی پشٹی کمیٹی کے صدر نسیم احمد نے کری۔ دیکھیں رپورٹ لائیو ٹوڈے نیوز 24 پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ عظیم الشان اس رواں جمعہ کے مبارک موقع پر جامع مسجد پلٹن بازار کے نمازی حضرات، بڑے علماء کرام، تبلیغی جماعت کے حضرات، دہرادون کے قابل حضرات کی جانب سے انتظامیہ کمیٹی اس بات کا باقاعدہ اعلان کرتی ہے کہ مرحوم مولانا محمد احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و روحانی وراثت کو جاری رکھنے کے لیے اب سے جامع مسجد پلٹن بازار اور عیدگاہ بندار پل کے نئے امام و خطیب اور شہر کے قاضی حضرت مولانا مفتی حشیم صدیقی ہوں گے۔ حضرت مفتی صاحب ہندوستان کی جامعہ ازہر یعنی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، درس نظامی سے فارغ ہیں، حدیث شریف، عربی، ہندی، فارسی، اردو، انگلش زبان اور امور اسلام میں مہارت رکھتے ہیں۔ دیوبند کے مقامی علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ الحمدللہ عرصے سے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکادمی میں اہم خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت قاضی صاحب کی ہی تربیت میں یا عرصے سے نائب امام کی ذمہ داری بخوبی سنبھال رہے ہیں۔ نومبر 2023 سے اس سے بڑھ کر اور کیا بات قابل اطمینان ہو سکتی ہے کہ حضرت قاضی صاحب مرحوم کی مفتی صاحب کی ذات پر مکمل اعتماد تھا۔ نئے امام کو جامع مسجد پلٹن بازار اور عیدگاہ کی امامت، خطابت، درس و تدریس اور قضاوت کے تمام شرعی و انتظامی اختیارات سونپے جاتے ہیں۔ یہ اختیارات اس یقین کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف اور حکمت کے ساتھ اس اہم ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نو منتخب قاضی صاحب سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے کی حساسیت کو مد نظر رکھیں گے اور اس منصب پر قائم رہتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات یا مفادات اور کسی خوف، ملامت، دباؤ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ نئے شہر قاضی کی انتخابات کے بارے میں آج کچھ فیصلہ کیا گیا ہے، تو کمیٹی نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ آج کمیٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے نئے شہر قاضی ہیں مفتی حشیم صدیقی صاحب ہیں، جو کہ دیوبند دارالعلوم سے ان کی فراغت ہے اور 4-5 زبانوں کے ماہر ہیں اور سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ یہی تھے۔ ان کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اور جو بیسٹ کینڈیڈیٹ تھے اور جو عوام ہے اس کی خواہش بھی یہی تھی، تو اسی حساب سے جو ہے فیصلہ لیا۔ کیا کمیٹی ہے کوئی شورا تھی آپ کی جس نے فیصلہ لیا کہ نئے شہر قاضی کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے؟ نہیں، آپ فرداً ہم نے بہت لوگوں کی رائے لی ہے، تو ہزاروں لوگوں کی رائے کے بعد جو ہے رائے شماری کے بعد اور جو جتنے مقامی ہیں اور جتنے یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہزاروں لوگ، پورا شہر آتا ہے، ان سب کی خواہش، ان سب کی اچھا کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ لیا۔ کوئی اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، کمیٹی بھی شامل ہے، تبلیغی جماعت والے بھی شامل ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں سب۔ پہلے سے کیا روایت رہی ہے شہر قاضی کے انتخاب کے لیے؟ دیکھیے جناب، پہلے اگر قاری ہوتا تھا، حافظ ہوتا تھا، کوئی بھی ہوتا تھا، بادشاہوں کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی مسجد کے اندر عیدگاہ آتی ہے، تو جو اس مسجد کا امام ہوتا ہے وہ عید کی نماز پڑھاتا ہے اور جو عید کی نماز پڑھاتا ہے اس کے آگے لقب شہر قاضی کا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چاہے وہ حافظ ہے یا مولوی ہے یا کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ روایت تب سے چلی جا رہی ہے جب بھی یہ ہمارے شہر قاضی صاحب سن 1981 میں بنے تھے، اب یہ مفتی ہیں ہمارے شہر قاضی صاحب، تو ان کے بعد یہ جو ہے روایت چلی آ رہی ہے۔ اب جو عید کی نماز پڑھائے گا وہی قاضی بنے گا، تو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ایک شخص موجود ہے تو پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو ایک تاریخی شہر جو دہرادون ہے اس کا شہر قاضی منتخب کیا گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میرے کاندھے پر ڈلی ہے، تو میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ میں جو بھی مجھ سے ہو سکے گا
اور مسلمانوں کے حق میں جو بھی چیزیں میں کر سکوں گا میں انشاءاللہ کروں گا، اور جو بھی جو ہے آئندہ کے لیے جو مسلمانوں کی پسماندگی ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں جو بھی فیصلے ہو سکیں گے اور جو بھی چیزیں ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے بتایا کہ صدر محترم نے ماشاءاللہ سے آپ کو 5 زبانوں پر عبور ہے، جی تو افتاح کہاں سے ہوا آپ کا، اور اس کے بعد جو دیگر زبان آپ نے حاصل کی وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں جو ہے افتاح میرا وقت دارالعلوم دیوبند سے ہوا ہے، اور عربی وغیرہ میں آن لائن پڑھانے کا بھی میرا معاملہ رہا، اور جو ہے انگریزی میں اسکول میں بھی میں گیا ہوں، اسکول کا بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے، یہ اس وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہے کہ عربی اور انگلش کا، اور جو ہے دوسری چیزیں میں سیکھتا رہتا ہوں، اور جو ہے کبھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مکمل ہے کسی بھی چیز میں نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل ہوں، تو جو بھی چیزیں جو ہے میرے بس میں ہوں گی، جو بھی چیزیں جو ہے میرے اس میں ہوں گی وہ میں انشاءاللہ کروں گا، مکمل میں خود نہیں کہتا، لیکن جو ہے کوشش میری بھرپور رہے گی۔ یہاں سے امامت سے پہلے کہیں اور بھی آپ نے فرائض انجام دیے ہیں؟ جی ہاں، میں کمال شاہ مسجد دیوبند میں بھی میں امامت کر چکا ہوں، میں وقت دارالعلوم دیوبند میں اکیڈمی میں کچھ سال جو ہے خدمت میں نے انجام دی ہے، تحقیقی کام میں نے کیا ہے حضرت نانوی کی کتابوں پر اور جو ہے ان کی تحریروں پر، اور دوسری علمی چیزیں جو ہیں اس سے وابستہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد 2023 سے میں یہاں پر ہوں۔ ابھی آپ پچھلے 2 سال سے یہاں پر تھے، شہر قاضی مرحوم آپ کے اس میں ہیں یہاں پر، جی۔ تو ان کے سامنے جو مسائل پیش آتے تھے آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے کیسے حل کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس شہر کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں اور ان کو آپ کیسے حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ مسلمانوں کی بے راہ روی اس شہر کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، کہ مسلمان جو ہیں نوجوان ہمارے جو ہے برے حالات کا شکار ہیں، جیسا کہ شہر کا ماحول ہے، تعلیمی پسماندگی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم جو ہے تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، اس میں ہمیں آگے ہونا چاہیے، اگر تعلیم میں ہم پیچھے ہیں تو ہر چیز میں گویا ہم پیچھے ہیں، تو تعلیم میں انشاءاللہ جو بھی اقدامات ہوں وہ ہم کریں گے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے اہم مسائل ہیں ان پر جو ہے غور، اور میں نے جیسے کہا کہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا اور ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔